دوستو، انڈیا کے سب سے امیر ترین اور دنیا کے 10ویں سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کی کامیابی کی اور ان کی زندگی کی کچھ داستان آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ دوستو، مکیش امبانی کے پورا نام مکیش دھیرو بھائی امبانی ہے اور ایک ہندوستانی تاجر ہے۔ دوستو، یہ خاص طور پر ریلائنس انڈسٹری لمیٹڈ کے چیئرمین ہے اور مینجمنٹ ڈائریکٹر بھی ہے اور سب سے بڑے شیئر ہولڈر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ دوستو، امبانی ہندوستان کے ساتھ ساتھ ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص بھی ہے اور فوربس کے مطابق مکیش امبانی دنیا کے 10ویں امیر ترین شخص ہے۔ دوستو، مکیش امبانی 1957 میں یمن کو قلعہ میں دھیرو بھائی امبانی کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ دوستو، مکیش امبانی نے اپنی اسکول کی تعلیم ہلگرنج ہائی اسکول ممبئی میں حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے سینٹ زیویئر کالج ممبئی میں اور پھر انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد امبانی MBA کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی چلے گئے، لیکن اس نے اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے MBA کو درمیان میں چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے انڈیا آیا۔ دوستو، مکیش امبانی کا کاروبار سے تعارف 1981 میں ہوا تھا۔ وہ اپنے خاندانی کاروبار ریلائنس انڈسٹری لمیٹڈ کو سنبھالنے کے لیے ہندوستان آیا اور اس وقت ریلائنس پہلے سے ہی کافی وسیع تھا، جس میں ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل شامل تھی اور یہ کمپنی ٹیلی کمیونیکیشن اور دیگر مصنوعات میں بھی خدمات دے رہے تھے۔ ریلائنس ایک چھوٹا سا ابھرتا ہوا کاروبار تھا جو کہ مکیش امبانی نے بہت بڑی مقام پر لا کر کھڑا کیا۔ دوستو، مکیش امبانی کے آغاز کے بعد ریلائنس کمپنی ہمیشہ ہندوستان میں سب سے اوپر کے 5 کمپنیوں میں رہا اور فوربس کے پریس کے مطابق امبانی 2016 میں دنیا کے 26ویں امیر ترین شخص بنے تھے اور بعد میں مکیش امبانی نے علی بابا کے چیف ایگزیکٹو چیئرمین جیک ما کو پیچھے چھوڑ دیا اور 2018 میں ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص بن گئے اور پھر آخر کار اکتوبر 2020 میں دنیا کے 6 امیر ترین شخص بن گئے تھے۔ دوستو، مکیش امبانی کھیلوں میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ کھیلوں اور ثقافت کی بھی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور وہ IPL فرنچائز ممبئی انڈینز کے مالک ہے اور انڈین سپر لیگ کے بانی بھی ہے۔ اور دوستو، مکیش امبانی اپنے خاندان کے ساتھ انٹیلیا بلڈنگ میں رہتا ہے اور انٹیلیا بلڈنگ کی قیمت تقریباً $1 بلین بتائی گئی ہے، اس لیے اس کی شمار دنیا کے مہنگی ترین رہائش گاہوں میں ہوتا ہے۔ دوستو، مکیش امبانی نے 2000 میں انڈیا کے سب سے ینگسٹ انٹرپرینور آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا تھا اور 2010 میں ایشیا سوسائٹی گلوبل کا ایوارڈ جیتا تھا اور 2010 میں پھر NDTV نے بزنس لیڈر آف دی ایئر کا بھی ایوارڈ دیا تھا اور اسی سال 2010 میں انہوں نے فائنانشل کرونیکل بزنس آف دی ایئر کا بھی ایوارڈ جیتا تھا اور 2013 میں انڈین لیڈرشپ اور انڈین افیئر بزنس لیڈرشپ کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا تھا۔ لیکن دوستو، مکیش امبانی نے اپنی زندگی میں جدوجہد بھی بہت زیادہ کی اور انہوں نے بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کیا۔ اسے اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے MBA چھوڑنا پڑا اور ریلائنس ایک تیزی سے ترقی کرنے والا انٹرپرائز تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکیش نے ریلائنس کو شروع سے بنایا تھا اور اس کے بعد مکیش غیر معمولی حکمت عملیوں کی وجہ سے ریلائنس نئی بلندیوں پر پہنچ گئی اور دوسری طرف دھیرو بھائی امبانی کی موت کی وجہ سے ریلائنس کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں جب ریلائنس لمیٹڈ کی تقسیم کے وقت آیا تو پھر ریلائنس کمپنی کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ریلائنس انڈیا انڈسٹریز لمیٹڈ مکیش امبانی کی ملکیت تھی اور دوسری طرف انیل دھیرو بھائی امبانی گروپ تھا جو انیل امبانی کی ملکیت تھی۔ اگرچہ یہ حالات بہت زیادہ مشکل تھے، لیکن مکیش امبانی نے اپنے زبردست مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کی وجہ سے اور وہ اپنی وسیع محنت کی وجہ سے ریلائنس کمپنی کو دوبارہ اس کامیابی پر پہنچایا۔ لیکن دوستو، مکیش امبانی کی اچھی حکمت عملی اور محنت کی وجہ سے وہ زیادہ سے امیر ترین بنتا گیا اور اس کے چھوٹے بھائی انیل امبانی امیر سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے، جس کا یہ فوربس گراف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2010 میں ان کی $13.7 بلین تھی اور پھر 2019 میں $1.7 ملین پر پہنچ گیا اور مکیش امبانی نے اپنے گراف کو نیچے گرنے نہیں دیا، انہوں نے $21.5 بلین کو $95.9 بلین پر پہنچا دیا۔ تو دوستو، آپ کو مکیش امبانی کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔